السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ ہم نے یہ سماعت کیا کہ کس طرح سے حضرت سیدنا اوس بن صامت اور آپ کی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ایک بات ہوئی اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ پورا ہم نے شان نزول سنا، اور وہ گفتگو کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، وہ یہ تھی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت تھی جو ہم نے کل تک سن لی تھی۔ اب وہ حکم کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کی بات کرے جس کو زہار کہتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار اسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنی زوجہ یعنی کہ اپنی بیوی سے یا اس کے کسی ایسے جز جیسے سر ہے، وہ ایسی عورت کے ساتھ اس کی تشبیہ دے اور اس کی سرخامنی کرے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے کہ ماں ہے، سگی بہن ہے وغیرہ۔ تو وہ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جیسے نہیں کہتے کہ آج سے تو میری بہن ہے، تو گویا کہ یہ آدمی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسے بہن مجھ پر حرام ہوتی ہے اس طرح تم بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو یہ زہار اگر کوئی کرتا ہے، یعنی کہ طلاق کا مسئلے پورے الگ ہوتے ہیں، زہار کا الگ ہوتا ہے، وہ مسائل سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں، صرف ان کے کہہ دینے کی وجہ سے وہ بیویاں ان کی ماں کے حکم میں نہیں آئے گی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہن، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے یا ماں کی طرح کہہ دینے سے یا ماں کی وہ کہنے سے وہ نکاح ٹوٹ نہیں جاتا، بلکہ ماں تو وہی ہے جنہوں نے جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور پھر یہ کہا ماں، بہن، پھوپھی، خالہ جو ہمیشہ حرام ہوتی ہے، اگر بیوی کو کہا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب سنیں، اب یہ تو یہ ہوا کہ اب نکاح نہیں ٹوٹا اس سے، لیکن ایسی بات بولی تو پھر اس کا کفارہ بھی اب دینا پڑے گا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے وہ بھی آیت مبارکہ میں سماعت کریں۔ فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کرنا چاہے جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، یعنی پہلے تو جدا ہو گئے اور کہا کہ ماں ہے، تجھ سے ملوں گا نہیں، تجھ کو چھوؤں گا نہیں، صحبت نہیں کروں گا۔ اب ندامت ہوئی کہ غلطی ہو گئی، اب تو قریب جانا پڑے گا،
اب جب وہ پیچھے پلٹنا چاہتا ہے تو اب کیا اس کا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ان پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ جب ایسی کوئی بات ہو تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اس سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ ہمارا پروردگار کیسا ہے؟ یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بات سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جو فریاد کی جاتی ہے وہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان آدمی بالکل بے باک ہو گئے نا، اب تو جو من میں آئے، شوہر بھی بول بول کرتا رہتا ہے، بیوی بھی جو من میں آئے جیسا چاہے، غصے میں آ جائے تب بھی، غصے میں آ جائے دونوں میں سے اتنا برا بولتے ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں، اور محبت بڑھ جاتی ہے تو معاذ اللہ خدا بھی بنا دیتے ہیں، ایسی باتیں ایک دوسرے کو کرنے لگتے ہیں اور اتنا سر پہ چڑھاتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو بالکل بے باک اور بے فکر ہو کر یہ کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں محبت، نفرت، غصہ، پیار، ہر طرح میں شریعت نے حدیں مقرر کی ہوئی ہے، ہمیں اس کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ غصہ آئے تو بھی ایک لمٹ ہے ہماری، اگرچہ ہم شوہر ہوں لیکن ہم ہر طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، یہی غصہ تو ہے۔ اور لوگوں کا غصے پر سے آج بالکل چھوڑا ہوا کہ مجھے کوئی کچھ کہنا نہیں چاہیے، اب اپنی ہٹ دھرمی کے چکر میں غصہ آتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، کبھی تیکھا زیادہ ہوتا ہے، کبھی پھیکا زیادہ ہوتا ہے، کبھی وقت پہ چائے اور ناشتہ نہیں ملتا، اس کا دماغ اچھلنے لگتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، اب وہ خاموشی سے سنا تو ٹھیک، ورنہ سامنے بھی تو وہی ہوتا ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی تو ملتی ہے نا، ایسا ہی تو ہوتا ہے نا بھائی، کوئی متقی ہوگا تو سامنے متقی ہوگی، اب یہ فیشن والا ہے تو سامنے تو بیوٹی پارلر والی ہی ملے گی نا۔ پھر کہتا ہے کہ یہ پاؤڈر اتنا لگاتی ہے 4 ڈبہ، میں نے بولا 2 ڈبے سے تو نہاتا ہے، تو وہ تو پھر ایسا ہی کرتی ہے نا، تو اب وہ بھی سامنے سے بولتی ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے، اب اس کا اتنا دماغ، اب معاذ اللہ طلاق تک بات پہنچ جاتی، بول ہی دیتا ہے، پھوڑ دیتا ہے، سیدھا فائرنگ ہی کرتا ہے۔ اب ہو گیا، اب غصہ ہوا ٹھنڈا، اب کہتا ہے اب مجھ پر یہ حلال ہوئی کہ حرام ہو گئی، اب بھاگتا ہے مولاناؤں کے پاس، علماؤں کے پاس، فون لگاتا ہے، مسائل پوچھتا ہے، اب سب کہتے ہیں کہ کتنی دی؟ بولے 3۔ اب مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی تو 3 ہوئی کہ 1 ہوئی؟ 3 دی تو 3 ہی ہوگی نا کہ 1 ہوگی؟ تو بولا اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہ اختیار نہیں کر سکتا وہ راستہ، کیونکہ سزا ہے پھر اس پر، تو پھر وہ پورا الگ دوسری جگہ پہ نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ سب چیزیں ہیں تاکہ مسلمان مرد اپنے تکبر کے نشے میں آ کر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے وہ فٹ کرتا وہ طلاق نہ دے دے، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق یہ رشتے کو یہ کرے، چلائے، نبھائے، اور توڑنا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے تو سنت کے مطابق طلاق دے، 3 طہر میں دینی ہوتی ہے۔ وہ خیر طلاق کے مسائل الگ ہوتے ہیں، یہ زہار کے بارے میں ہے کہ اس میں اگر بول دیا تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور رہی بات غلام آزاد کرنے کی، اب ہمارے زمانے میں تو غلام ہی نہیں تو کفارہ کیسے دیں گے؟ اور پھر اگر کوئی اس زمانے میں بھی کوئی غریب آدمی ہوتا تھا تو غلام کو کیسے آزاد کرتا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسرا ارشاد فرمان، فَمَن لَمْ يَجِدْ، پھر جو شخص غلام کو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قبل ان یتماسا، تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے، لگاتار 2 مہینے کے روزے، 58 روزے رکھے اور 59واں چھوٹ گیا، اب پھر سے پہلے سے شروع کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں لگاتار۔
बीच में रमज़ान का महीना और ईद उल फित्र और जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है वो दिन नहीं आने चाहिए, वरना फिर वो चेन टूट जाएगी। किस पर लाजिम है? शौहर पर। उसी ने कहा था ना, उसी ने कहा, बोला था ऐसा, तो अब इस पर लाजिम है। अब फिर रोज़ा भी नहीं रख सकता, इतना कमज़ोर है, यानी कि सेहत नहीं, बूढ़ा हो गया है, अब बिल्कुल इतना बीमार है कि अब वो 2 महीने के लगातार रोज़े रखना इसके बस की बात नहीं। फ़मन लम यस्तति' फ़इत्आमु 60 मिस्किना, तो अगर फिर रोज़े की ताकत न रखता हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना लाजिम है। 60 मिस्किन को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना लाजिम। जो रोज़ा भी न रख सके उसके लिए फिर क्या कफ़ारा है? 60 मिस्किनों को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिलाना लाजिम है। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। व तिलका हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदें हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की हदें हैं। अल्लाह ने ये हुदूद कायम किए हुए हैं, ये इसकी सरहद हैं, उसके अंदर में तुम्हें रहना है। और वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और अगर फिर कोई इनकार करता है और उस बातों को नहीं मानता और हदों को तोड़ता है, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये है कलामुल्लाह, ये है किताबुल्लाह। क्या इस्लाम तुम ये समझते हो कि मस्जिद में बैठ जाने का नाम है? क्या इस्लाम को हम कहते हैं कि पक्के मुसलमान बनो, तो आप ये समझते हो कि हम ये कह रहे हैं कि बस दाढ़ी रख लो, जब्बा पहन लो और मस्जिद और मदरसे को पकड़ लो और फिर बाहर जाकर जो कुछ करना है करो? नहीं, एक एक पल इस्लाम हमारी रहनुमाई फरमाता है, बल्कि कोई एक सेकंड ऐसी नहीं होती जिसके बारे में हमें इस शरीयत का हुक्म न मिल रहा हो कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना। ज़िंदगी में एक सेकंड ऐसी नहीं होती, हम जो जी रहे होते हैं, एक सेकंड मस्जिद में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, बाज़ार में हो, एक सेकंड और एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता जिसके बारे में हमारे पास कानून मौजूद न हो। हमारे पास दीन पे चलना इसीलिए आसान है कि हमारे पास रेडीमेड फॉर्मेट मौजूद है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है, कुछ सोचना ही नहीं, हमें सिर्फ शरीयत की तरफ तवज्जो देनी है कि इस बारे में मुझे इसमें क्या कहता है। मैं बाज़ार में हूँ, मुझे चाय पीनी है, मैं ख़रीदने गया हूँ, मैं सौदा बेच रहा हूँ, मैं घर पे जा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, इस सिलसिले में ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इतनी सारी कंडीशन इंसान की ज़िंदगी में आती है। तो अब शरीयत क्या कहती है? मुझे अकल चलाने की ज़रूरत ही नहीं, शरीयत कहती है ये करो करो, रुको रुको, चलो चलो, बैठो बैठो, उठो उठो, ये बोलना है तो बोल दिया, ये नहीं बोलना है तो छोड़ दिया। अब यहाँ पे बोल दिया तो अब फिर ये सज़ा है या ये कफ़ारा है या इसकी तौबा और इस्तग़फ़ार है, बस उसके मुताबिक चलते रहो, तुम्हारे लिए ज़िंदगी बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। ये हार्ड नहीं रहेगी। हार्ड तभी रहती है कि हम इसको जो करना है, जैसे फजर के वक्त नमाज पढ़ना है, अब सोचने की कहाँ ज़रूरत है? उठाता है ना नहीं उठाता है, ना अवाता है ना नहीं अवाता, पढ़ना है तो पढ़ना है। ऑप्शन कहाँ है तुम्हारे पास? फ़र्ज़ में ऑप्शन थोड़ी होता है, नफल में ऑप्शन होता है ना। फ़र्ज़ उससे ही तो कहते हैं कि कंपलसरी हो, जिसमें ऑप्शन ना दिया गया वही तो फ़र्ज़ होता है। अब जमात से नमाज पढ़नी है, अब ग्राहकी का टाइम है कि नहीं है, मेहमान आए हो कि नहीं आए हो, क्या शरीयत को नहीं खबर कि मेहमान आ सकते हैं? क्या अल्लाह और उसके रसूल को माअज़ल्लाह नहीं खबर कि इस वक्त में ये खाने की दावत हो सकती है? क्या उस वक्त में हमें लोग खाने के लिए बुलाएंगे? नहीं पता, सब खबर है, लेकिन शरीयत ने कहा कि ज़ोहर के अजान हो तो इस तरह से आपको जमात से नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। दावत या पहले खा लो बाद में खा लो। मेहमान है, और मुसलमान मेहमान अगर तुम्हारे घर पे आए तो हाथ पकड़ के मर्दों को लाओ मस्जिद में, इसमें कहाँ बड़ी बात है? मुसलमान हैं तो, और अगर मुशरिक हैं तो फिर कह दो कि भाई रुको, नमाज का वक्त हो गया, सारी दोस्ती यारी भाईबंदी रिश्तेदारी एक तरफ,
میرے رب کا فرمان ایک طرف، بات ختم ہو گئی۔ سیدھا سادہ دین ہے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، صراط مستقیم ہے، ذرا بھی آڑا اڑا اس میں نہیں ہے، ذرا بھی واقع چکا اس میں نہیں ہے، سیدھے سیدھے چلے جاؤ۔ اور سیدھا سیدھا چلنا کیا ہے؟ سیدھا سیدھا چلنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر آنکھیں بند کر دی جائے، گردن جھکا لی جائے، فرمان کو تسلیم کر لیا جائے اور احکام پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ایمان افروز باتیں قرآن شریف سن رہے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی مشرک ہے، بت پرست ہے، ہندوستان کا مشرک ہے یا یہود و نصارہ ہے، اس کو تم لاؤ، اس کو قرآن سناؤ تو وہ قرآن کو سن کر مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن میں وہ تاثیر ہے، اور مسلمان کو قرآن سناؤ تو وہ سچا پکا ٹناٹن مسلمان بن جائے گا، بالکل مضبوط بن جائے گا۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو پکا اور ٹناٹن بننا ہے کہ پھر آدھا ادھورا صرف نام کا رہنا ہے۔ آپ ضرور شرکت کریں، دوسروں کو بھی لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔